اچھا، ذرا ایک ایسے منظر کا تصور کریں۔ انسان صبح سویرے اٹھے اور اس کے ذہن میں آنے والے کل کے حوالے سے مطلب کوئی معیشت، کیریئر یا صحت کی ذرا سی بھی پریشانی نہ ہو۔ ہم یہ تو آج کے دور میں واقعی ناممکن سا لگتا ہے۔ بالکل، اور صرف یہی نہیں بلکہ جب وہ اپنے ماضی کی طرف مڑ کر دیکھیں تو ان تمام غلط فیصلوں یا ضائع ہونے والے مواقع کا کوئی پچھتاوا اسے اندر سے کھا نہ رہا ہو، کوئی بے چینی نہیں، کوئی خوف نہیں۔ یعنی اگر ہم جدید طرز زندگی کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری پوری زندگی انہی دو کیفیتوں کے درمیان ایک پینڈولم کی طرح جھول رہی ہوتی ہے۔ صحیح۔ ہم یا تو کل کی فکر میں ہلکان ہو رہے ہیں یا پھر گزرے ہوئے کل کے دکھوں کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ میں تو سوچتی ہوں کہ آج کی اس تیز ترین دنیا میں یہ کسی سپر پاور سے کم نہیں ہے، اور زیادہ تر لوگ تو شاید یہی کہیں گے کہ ایسی ذہنی حالت کا وجود ہی نہیں ہے۔ بالکل، اور یہی تو دلچسپ بات ہے۔ ہاں، لیکن آج ہم کسی جدید سائیکالوجی کے جریدے یا سیلف ہیلپ بک پر بات نہیں کر رہے، بلکہ آج کے اس گہرے مطالعے کی بنیاد 1400 سال پرانی ایک تحریر ہے، یعنی قرآن پاک کی سورت یونس کی 3 انتہائی طاقتور آیات۔ ہم آیات 62، 63 اور 64۔ جی ہاں، ان آیات میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ انسان کی یہ مثالی نفسیاتی حالت جہاں کوئی خوف اور غم نہ ہو، نہ صرف ممکن ہے بلکہ ایک خاص قسم کے لوگوں کے لیے اس کی مکمل اور حتمی ضمانت دی گئی ہے۔ یہ ایک انتہائی مسحور کن موضوع ہے۔ ہاں، تو آج ہم یہی کھوج لگانے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس ناممکن سی لگنے والی حالت کے پیچھے کیا سائنس یا میکینزم ہے، اور کیا ایک عام انسان اس نفسیاتی اور روحانی سکون تک پہنچ سکتا ہے یا نہیں۔ دیکھیں، جب ہم ان ذرائع اور آیات کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو واقعی یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ محض کچھ روحانی دلاسے نہیں ہیں، بلکہ یہ انسان کے ذہن کی ساخت اور اس کی کام کرنے کی بنیاد کو سمجھنے کا ایک انتہائی گہرا خاکہ ہے۔ تو پھر سیدھا اس حیرت انگیز دعوے کی طرف چلتے ہیں۔ سورت یونس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہیں اولیاء اللہ یا اللہ کے دوست کہا گیا ہے۔ بالکل۔ اور ان کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے وہ انسان کو ایک دم چونکا دیتی ہے۔ الفاظ کچھ یوں ہیں کہ خبردار رہو، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی خوف اور حزن سے مکمل آزادی۔ ہاں، اب اگر ہم اس کو روزمرہ کی زندگی کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کریں تو خوف کا تعلق ہمیشہ مستقبل سے ہوتا ہے نا، مطلب کیا میری نوکری چلی جائے گی، کیا بیماری آ جائے گی۔ 100% ایسا ہی ہے۔ اور حزن یا غم کا تعلق ہمیشہ ماضی سے ہوتا ہے کہ میں نے وہ موقع کیوں گوا دیا یا کاش ایسا نہ ہوا ہوتا۔ ٹھیک ہے، آئیے اس بات کو کھولتے ہیں۔ یہ تو ایک ایسی حتمی روحانی اور جذباتی انشورنس پالیسی کی طرح لگ رہا ہے جو ماضی اور مستقبل دونوں کو محفوظ کر دیتی ہے۔ لیکن میں یہاں تھوڑا سا حقیقت پسندانہ سوال اٹھانا چاہتی ہوں۔ جی ضرور بتائیں۔ دیکھیں، اگر کسی انسان کا چلتا ہوا کاروبار اچانک ڈوب جائے یا اس کا کوئی بہت قریبی عزیز اس دنیا سے چلا جائے تو وہ لازمی طور پر پریشان تو ہوگا۔ انسانی دماغ اسی طرح کام کرتا ہے۔ بالکل، انسان پتھر کا تو نہیں بنا ہوا۔ ہاں، تو کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اللہ کے دوست ہیں یہ کوئی پتھر دل لوگ ہوتے ہیں جنہیں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی؟ مطلب کیا ان کے اندر کے انسانی جذبات ختم ہو جاتے ہیں جو انہیں کوئی خوف یا غم نہیں ہوتا؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ اس مقام پر کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ خوف اور غم سے آزادی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان کے فطری یا بائیولوجیکل رد عمل ختم ہو جاتے ہیں۔ اچھا۔ دیکھیں، جب کوئی انسان جسمانی چوٹ کھاتا ہے تو اسے درد ہوتا ہے، جب کوئی پیارا بچھڑتا ہے تو آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ انبیاء کرام بھی اپنے پیاروں کے جانے پر روئے ہیں۔ تو پھر یہ آیت کس چیز کی نفی کر رہی ہے؟ دراصل یہاں اس وجوداتی جسے ہم ایگزسٹینشل خوف اور غم کہتے ہیں نا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ وہ خوف جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، جو اس کی زندگی کو مکمل طور پر مفلوج کر دیتا ہے۔ اس بات کو تھوڑا مزید واضح کریں۔ یہ وجوداتی خوف سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اچھا، اسے ہم جدید نیورو بائیولوجی اور نفسیات کے زاویے سے سمجھتے ہیں۔ انسانی دماغ بنیادی طور پر ایک پریڈکشن مشین ہے۔ مطلب وہ ہر وقت مستقبل کا اندازہ لگاتا رہتا ہے؟ بالکل،
یہ ہر وقت آنے والے حالات کی پیشین گوئی کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ انسان کو محفوظ رکھ سکے۔ جب مستقبل غیر یقینی ہوتا ہے تو دماغ مسلسل خطرے کے سگنل بھیجتا ہے، جسے ہم عام زبان میں اینگزائٹی یا خوف کہتے ہیں۔ صحیح۔ اور اسی طرح جب ماضی کا کوئی نقصان دماغ کو بار بار یاد آتا ہے تو وہ ایک دائمی غم یا ڈپریشن کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن جس شخص کا تعلق کائنات کے خالق سے اس قدر مضبوط ہو جائے کہ وہ خود کو اس کی پناہ میں محسوس کرے تو اس کا دماغ اس مستقل الارم کی حالت سے باہر نکل آتا ہے۔ ارے واہ! یعنی لہریں تو آتی ہیں لیکن ان کی کشتی اتنی مضبوطی سے لنگر انداز ہوتی ہے کہ وہ لہریں انہیں ڈبو نہیں سکتی۔ بالکل درست تشبیہ دی ہے آپ نے۔ سمندر کی لہریں یعنی دنیاوی مشکلات اپنی جگہ موجود رہتی ہیں، لیکن وہ طوفان ان کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے! وہ اس بات کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کر لیتے ہیں کہ ماضی میں جو ہوا وہ ایک وسیع تر الہی منصوبے کا حصہ تھا، اس لیے ماضی کا زہریلا پچھتاوا ختم ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ وہ مانتے ہیں کہ مستقبل کا کنٹرول اس ہستی کے پاس ہے جو ان سے محبت کرتی ہے اور جو سب سے زیادہ حکمت والی ہے، اس لیے مستقبل کا مفلوج کر دینے والا خوف بھی غائب ہو جاتا ہے۔ یہ جذبات کا مر جانا نہیں ہے، بلکہ جذبات کا ایک انتہائی اعلیٰ سطح پر منظم ہو جانا ہے۔ یہ بات واقعی سوچ کے کئی دریچے کھول دیتی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہی یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کا 90% حصہ یا تو گزرے ہوئے کل پر کڑھنے میں گزار دیتا ہے یا آنے والے کل سے ڈرنے میں، اور موجودہ لمحہ ضائع ہو جاتا ہے۔ بالکل، جو موجودہ لمحہ ہے اسے وہ کبھی جی ہی نہیں پاتا۔ یہ نفسیاتی آزادی تو واقعی ایک عظیم نعمت ہے، لیکن یہیں سے میرے ذہن میں ایک فطری سی الجھن پیدا ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ جب ہم اتنے زبردست انعام کا سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ شاید یہ کسی بہت ہی خاص اور پراسرار گروہ کے لیے ہے۔ کیا یہ کوئی ایسا VIP کلب ہے جس کی رکنیت غاروں میں بیٹھنے والے صوفیوں کے لیے ہی خاص ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ مطلب ایک عام انسان جو صبح 9 سے 5 بجے تک دفتر میں کام کرتا ہے، ٹریفک میں پھنستا ہے، بل ادا کرتا ہے، وہ اس مقام تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ یہی وہ خوبصورتی ہے جو ہمیں اس گفتگو کے اگلے مرحلے میں ملتی ہے۔ ذرائع یہ بالکل واضح کرتے ہیں کہ یہ کوئی خاندانی جاگیر یا کسی مخصوص لباس کا نام نہیں ہے۔ اچھا۔ یہ مرتبہ ایک انتہائی واضح، عملی اور منطقی راستے سے حاصل کیا جاتا ہے، اور وہ راستہ 2 بنیادی شرائط پر مبنی ہے۔ قرآن کے الفاظ میں وہ لوگ جو ایمان لائے اور متقی بنے یا تقوی اختیار کرتے رہے۔ ایمان اور تقوی، یہ الفاظ تو ہم نے بہت سنے ہیں، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ اگر ہم روایتی تشریحات سے ہٹ کر اس کے میکانزم کو سمجھنا چاہیں تو کیا ہم اسے ٹیکنالوجی کی زبان میں کچھ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جی بتائیں۔ فرض کریں کہ ایمان ایک موبائل فون یا کمپیوٹر میں نیا اور طاقتور آپریٹنگ سسٹم انسٹال کرنے کے مترادف ہے۔ یعنی ایک بنیادی سافٹ ویئر ڈال لیا جو یہ مانتا ہے کہ کائنات کا ایک مالک ہے اور اس کا ایک نظام ہے۔ بہت دلچسپ۔ لیکن صرف آپریٹنگ سسٹم ڈال لینا ہی کافی نہیں، وائرس تو پھر بھی آ سکتے ہیں۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقوی اس آپریٹنگ سسٹم کے اندر چلنے والا وہ اینٹی وائرس ہے جو دن رات بیک گراؤنڈ میں چلتا رہتا ہے؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر سے جوڑیں تو یہ ایک انتہائی شاندار اور بالکل درست تشبیہ ہے۔ یعنی وہ اینٹی وائرس انسان کے ہر فیصلے، ہر خیال کو سکین کرتا ہے کہ کہیں کوئی برائی سسٹم کو کرپٹ تو نہیں کر رہی، عقیدہ ایک طرف اور مسلسل عمل دوسری طرف۔ 100%۔ اگر ہم اس پر غور کریں تو واقعی ایمان وہ بنیاد ہے جو ضابط نظر کو مکمل طور پر بدل دیتی ہے۔ ایمان انسان کو یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی اکیلا، بے یار و مددگار اور بے مقصد نہیں ہے۔ یہ بنیادی آپریٹنگ سسٹم ہے۔ صحیح۔ لیکن عربی زبان کے الفاظ پر اگر غور کریں تو اس میں ایک زبردست تسلسل پایا جاتا ہے۔ یہ کوئی ایسا کام نہیں جو ماضی میں ایک بار کر کے چھوڑ دیا گیا۔ تقوی ہر لمحے کی چوکسی، شعور کی بیداری اور مائنڈفلنس کا نام۔ لیکن میں یہاں پھر ایک سوال اٹھانا چاہوں گی۔ اگر ایک انسان 24 گھنٹے ہفتے کے 7 دن اپنے دماغ میں یہ اینٹی وائرس چلاتا رہے، مطلب ہر قدم پر سوچے کہ کیا یہ عمل ٹھیک ہے، کیا یہ فیصلہ غلط تو نہیں؟ میں سمجھ رہا ہوں آپ کا اشارہ کس طرف ہے۔ تو کیا اتنی زیادہ ذہنی چوکسی یا ہائپر اویئرنس انسان کو تھکانی دے گی؟ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ سوچنے یا محتاط رہنے سے انسان ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ تقوی انسان کو پرسکون کیسے کر سکتا ہے؟
بظاہر تو یہ ایک بہت ہی منطقی سوال لگتا ہے کہ مسلسل چوکسی تھکا دینے والی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر ہم انسانی نفسیات کی گہرائی میں جائیں تو حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ کیسے؟ انسان کا دماغ دراصل اس وقت سب سے زیادہ تھکتا اور نڈھال ہوتا ہے جب وہ کوگنیٹو ڈسوننس یعنی ذہنی اور عملی تضاد کا شکار ہو۔ اچھا۔ جب آپ کا آپریٹنگ سسٹم یعنی آپ کے عقائد کچھ اور کہہ رہے ہوں اور آپ کی ایپس یعنی آپ کے اعمال کچھ اور کر رہے ہوں، جب ایک انسان جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے یا کسی کا حق مارتا ہے تو اسے اس بات کو چھپانے کے لیے بے پناہ توانائی خرچ کرنی پڑتی ہے۔ ارے واہ! یعنی اصل انرجی تو اس تضاد کو سنبھالنے میں ضائع ہو رہی ہوتی ہے۔ بالکل۔ تقویٰ انسان کو اس دوگلے پن اور تضاد سے نکالتا ہے۔ جب ایک انسان کا اندر اور باہر ایک ہو جائے، جب اس کے اعمال اس کے ایمان کے ساتھ مکمل ہم آہنگی میں آ جائے تو دراصل اس کی بے پناہ ذہنی اور جذباتی توانائی بچ جاتی ہے۔ کیا بات ہے! وہ کچھ چھپانے کی مشقت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ مسلسل شعور انسان کو تھکانے کے بجائے اسے ایک ایسے فلو میں لے آتا ہے جہاں زندگی گزارنا انتہائی ہلکا اور پرسکون محسوس ہوتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک عام انسان آہستہ آہستہ ترقی کر کے اللہ کی دوستی کے اس عظیم مرتبے تک پہنچنے لگتا ہے۔ یہ راتوں رات ہونے والا جادو نہیں ہے۔ یہ کتنا زبردست نکتہ ہے کہ ذہنی سکون تضاد کی عدم موجودگی کا نام ہے۔ اب فرض کریں ایک انسان نے یہ آپریٹنگ سسٹم انسٹال کر لیا اور وہ مسلسل اینٹی وائرس بھی چلا رہا ہے۔ وہ ایمان و تقویٰ کی زندگی گزارنے کی پوری کوشش کر رہا ہے، تو اس سب محنت کا حتمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ بالکل، کیونکہ اس محنت کا صلہ کتنا حیران کن بتایا گیا ہے وہ اگلی آیت میں موجود ہے۔ ہاں، 64ویں آیت میں اعلان کچھ یوں ہے کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی۔ یہ کوئی ایسا چیک نہیں ہے جسے کیش کروانے کے لیے کسی اور دنیا کا انتظار کرنا پڑے۔ اور اس کے فوراً بعد جو الفاظ آتے ہیں وہ اس پوری بحث کی جان ہیں۔ اللہ کی باتوں میں یا اللہ کے وعدوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور آخر میں فرمایا گیا کہ یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہیں پر رکتے ہیں۔ عام طور پر جب کسی روحانی انعام کا ذکر ہوتا ہے تو ذہن فوراً موت کے بعد کی زندگی کی طرف چلا جاتا ہے کہ بس جو بھی ملے گا مرنے کے بعد ملے گا۔ صحیح۔ لیکن ان آیات دو ٹوک انداز میں کہہ رہی ہیں کہ خوشخبری کا آغاز تو اسی دنیا سے ہو جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں خوشخبری سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں اچانک لاکھوں روپے آ جائیں گے؟ نہیں، مادی چیزوں کو الہی انعام کا پیمانہ بنانا تو وہ بنیادی غلطی ہے جس سے ہم نے آج کی گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ تو پھر یہ اکاؤنٹ کیسا ہے جس کا منافع دنیا میں مل رہا ہے؟ دنیا میں اس خوشخبری کا مطلب بالکل وہی ہے جس پر ہم پچھلے کچھ منٹوں سے بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ نفسیاتی اور روحانی بصیرت ہے، وہ ذہنی سکون ہے جو کسی بھی مارکیٹ کے کریش ہونے یا کسی بھی رشتے کے ٹوٹنے سے چھینا نہیں جا سکتا۔ اچھا، مطلب سکون کی حالت۔ جی، دنیا میں سب سے بڑی خوشخبری یہ جان لینا ہے کہ آپ کا معاملہ براہ راست کائنات کے مالک کے ساتھ ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کی اجازت کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جو اس آیت کے اگلے حصے سے جڑا ہے۔ ہاں، مجھے بھی اس آیت کی اسی حصے نے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے کہ اللہ کے الفاظ میں کوئی تبدیلی نہیں۔ یہ بات اتنی شدت سے کیوں کہی گئی ہے؟ کیا یہ صرف ایک عام سا یقین دلانے کا طریقہ ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے ایک انتہائی گہرا نفسیاتی راز چھپا ہے۔ اگر ہم انسانی خوف اور بے چینی کی جڑ تلاش کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ انسان ہمیشہ ان چیزوں پر بھروسہ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو متغیر یعنی بدلنے والی ہیں۔ جیسے ہم ایک مضبوط معیشت پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن معیشت بدل جاتی ہے۔ ہم لوگوں کی محبت پر انحصار کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے دل اور رویے بدل جاتے ہیں۔ ہم اپنی صحت پر فخر کرتے ہیں، لیکن وہ بھی وقت کے ساتھ ڈھل جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ پر رکھی ہو جو روز بدلتی ہیں تو وہ کیسے پرسکون رہ سکتا ہے؟ تو چونکہ یہ سارے ویریبلز مسلسل بدل رہے ہیں، اس لیے دماغ کو مسلسل خطرے کا احساس رہتا ہے۔ بالکل درست، اور اسی لیے یہ ضمانت دی گئی کہ اللہ کے الفاظ میں کوئی تبدیلی نہیں۔ یہ دراصل کائنات کے اس واحد مستقل یا کانسٹنٹ کی طرف اشارہ ہے جو کبھی نہیں بدلتا۔ کیا زبردست بات ہے۔ جب ایک انسان اپنی زندگی کی بنیاد اس ہستی کو بنا لیتا ہے جو تغیر سے پاک ہے، جس کے وعدے اٹل ہیں، تو انسان کا اندرونی نظام ایک دم پرسکون ہو جاتا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے،
وہ جس لنگر سے بندھا ہوا ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی لیے اسے سب سے بڑی کامیابی کہا گیا ہے۔ جی بالکل، کیونکہ اس سے بڑی نفسیاتی اور روحانی کامیابی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ واقعی آنکھیں کھول دینے والا تجزیہ ہے۔ مطلب سکون کا راز دنیاوی متغیرات کو کنٹرول کرنے میں نہیں ہے، جو کہ ویسے بھی ہمارے بس میں نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو اس کائناتی حقیقت کے ساتھ جوڑنے میں ہے جو کبھی نہیں بدلتی۔ صحیح۔ اگر ہم آج کے اس پورے اور گہرے سفر کو یکجا کریں تو ہم نے دیکھا کہ انسان کی اصل معراج کوئی ظاہری شان و شوکت نہیں، بلکہ ایک ایسی نفسیاتی حالت کا حصول ہے جہاں آنے والے کل کا خوف اور بیتے ہوئے کل کا دکھ مکمل طور پر مٹ جائے، جیسے پہلی آیت میں بیان ہوا تھا۔ ہاں، اور ہم نے یہ بھی سمجھا کہ اس سپر پاور کو حاصل کرنے کا طریقہ کوئی جادوئی عمل نہیں، بلکہ اپنا بنیادی عقیدہ درست کرنا اور پھر روزمرہ زندگی میں مکمل شعور اور احتیاط کے ساتھ تضادات سے پاک ہو کر فیصلے کرنا ہے، جسے ایمان اور تقویٰ کہتے ہیں۔ اور اس محنت کے نتیجے میں جو بصیرت ملتی ہے وہ کسی دوسرے جہان تک مؤخر نہیں کی جاتی، بلکہ اسی دنیا میں ایک اٹل اور ناقابل تغیر سہارے کی شکل میں انسان کو عطا کر دی جاتی ہے۔ بالکل، اور یہ ایک ایسا تحفہ ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا۔ معلومات کی بھرمار اور بے چینی کے اس دور میں یہ آیات واقعی ذہن کو پرسکون کرنے کا ایک بہترین خاکہ فراہم کرتی ہیں۔ لیکن آج کے اس حیرات انگیز مطالعے کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک ایسے خیال کی طرف جانا چاہتی ہوں جو مجھے اس پوری گفتگو کے دوران بے چین کرتا رہا۔ اچھا، وہ کیا خیال ہے؟ ہم نے تفصیل سے بات کی کہ تقویٰ دراصل مستقل شعور اور مائنڈفلنس کا نام ہے۔ یہ اس بات کا نام ہے کہ انسان ہر لمحے چوکنا رہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ لیکن اگر ہم آج کی جدید دنیا پر نظر دوڑائیں، خاص طور پر ہماری اس اٹینشن اکانومی پر، اسمارٹ فونز اور سوشل میڈیا۔ ہاں بالکل، جہاں ایپس اور الگورتھمز اربوں ڈالرز خرچ کر کے اسی لیے بنائے گئے ہیں کہ وہ ہماری توجہ کو مسلسل توڑیں اور ہمارے دماغ کو مستقل انتشار کا شکار رکھیں، تو کیا یہ سوچنا غلط ہوگا کہ یہ ٹیکنالوجی صرف ہمارا وقت ہی ضائع نہیں کر رہی، بلکہ یہ ساختیاتی طور پر ہماری تقویٰ حاصل کرنے کی صلاحیت کو ہی تباہ کر رہی ہے؟ یہ واقعی ایک بہت گہری اور پریشان کن حقیقت ہے۔ ہاں نا، اگر تقویٰ حاصل کرنے کے لیے گہرے فوکس کی ضرورت ہے اور ہماری جیب میں پڑی ڈیوائسز اس فوکس کو مسلسل ٹکڑے ٹکڑے کر رہی ہیں، تو کیا انجانے میں ایک ایسا نظام اپنا لیا گیا ہے جو اس ابدی سکون تک پہنچنے ہی نہیں دے رہا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ بالکل، اگر اللہ کے الفاظ کبھی نہیں بدلتے اور حتمی سکون کا فارمولا بالکل واضح ہے، تو ہماری بے چینی کی اصل وجہ شاید یہی ہے کہ ہم بدلتی ہوئی چیزوں پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا فکر انگیز سوال ہے جو رات کو سونے سے پہلے ضرور سوچنا چاہیے۔ آج کے گہرے مطالعے میں بس اتنا ہی۔ آئندہ ایک نئے اور حیرت انگیز موضوع کے ساتھ پھر ملیں گے۔